اپنے حبیب کو کیسا بنایا، اللہ نے اپنے محبوب کو حسن و جمال کیسا دیا ہے۔ میں نے کہا چل نبی کے حسن و جمال کی بات چلی ہے، ہاں جمادی و ثانی، میرا دل چاہتا ہے میں اس پہ ایک بات اور سنا کے پھر میں اپنے عنوان پہ آتا ہوں۔ توجہ کرنا، اللہ نے اپنے حبیب کو جمال کیسا دیا، حسن کیسا دیا، چہرہ کیسا عطا کیا۔ ایک بندہ کہنے لگا، کہتا ہے مولوی صاحب ایک بات بتاتا جا۔ میں نے کہا کون سی بات؟ کہتا ہے مولویاں دی ایک گل سمجھ نہیں آندی۔ میں نے کہا کون سی بات سمجھ نہیں آتی؟ کہتا ہے دیکھنا ابھی جمادی و ثانی آیا ہے، اب علماء اپنے اپنے جمعے کے بیانات میں اور جناب تقریر میں کیا کہیں گے، وہ واقعہ ہجرت بیان کریں گے۔ میں نے کی کون سی ہجرت؟ کہنے لگا ہجرت مدینہ منورہ۔ میں نے کہا وہ ہجرت تو نہیں کہ جس سے پہلے جب تک نبی کے قدم نہیں لگے تھے لوگ اس بستی کو یثرب بیماریوں کا گھر کہتے تھے، جب مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، ادھر میرے محبوب کے قدم لگے، اللہ نے یثرب کو مدینہ منورہ بھی بنا دیا، اس کی خاک میں شفا کو بھی رکھ دیا۔ میں نے کہا اس ہجرت کی بات تو نہیں کرتا؟ کہتا اسی ہجرت کی بات۔ میں نے کہا کیا سمجھ نہیں آتا؟ کہتا دیکھو مولوی بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے، اٹھا کے۔ میں نے کہا یاد رکھنا کوئی اپنی مرضی سے نبوت کا بوجھ اٹھا۔ کہتا مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا تیرا سوال تو میں سنوں گا، اس کا جواب بھی دوں گا، لیکن مجھے تھوڑا تھوڑا نظریہ بھی بیان کرنے دینا۔ حضرت عباس نبی کے چچا رضی اللہ تعالیٰ مکان تیار کر لیا، حضور تشریف لائے۔ چچا بڑا خوبصورت مکان ہے، اس کا پرنالہ کہاں پہ رکھا جائے گا؟ جہاں آپ کا جی چاہے، میرا دل چاہتا ہے یہاں پہ لگائے۔ جب آپ کا جی چاہتا ہے، مرضی آپ کی ہے، تو اپنے ہاتھوں سے لگا بھی دیجئے نا۔ چچا جگہ اونچی ہے، ہاتھ کیسے پہنچے گا؟ میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ آئیے، میں اٹھا کر آپ کو اوپر کروں گا، آپ لگا دیجئے۔ حضرت عباس کے کندھوں پہ حضور آئے ہیں اور اٹھنا چاہتے ہیں حضرت عباس، لیکن دونوں ہاتھ زمین پہ آ جاتے ہیں۔ میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ چچا یاد رکھ نبوت کا بوجھ ہر کوئی اٹھا سکتا، ہر کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ میں نے کہا اسی ہجرت کی بات کر رہا ہے؟ کہتا ہے اسی ہجرت کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا تو کہنا کیا چاہتا ہے، پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ تجھے کون سی بات سمجھ نہیں آتی؟ تم مولوی بیان کرتے ہو کہ سیدنا صدیق اکبر حضور کو غار ثور میں لے کر گئے۔ میں نے کہا ہاں لے کر گئے، سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ بچا ہے، اس پہ جناب صدیق اکبر نے ایڑی لگائی ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ پھر حضور کو بلایا ہے، حضور مصطفیٰ آقا جو ہے وہ صدیق کی گود میں آ کر لیٹ گئے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا، میں تیرا سوال بعد میں سنوں گا، ایک بات مجھے بھی تو سنانے دینا۔ کہتے چل پہلے تو اپنی سنا لے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا حضور آئے، صدیق کی گود میں لیٹ گئے، میرے رب نے بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ اور دنیا والوں یاد رکھنا صدیق کا ظاہر بھی پاک ہے، صدیق کا باطن بھی پاک ہے۔ کہنے لگا مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا ہاں نا، اسی کو تو حضرت بخاری نے بیان کیا تھا۔ دنیا کہتی ہے کہ غار ثور میں صدیق کی گود میں نبی نظر آتے ہیں، لیکن بخاری کہتا ہے مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے صدیق کی گود رحل نظر آتی ہے، مصطفیٰ کا چہرہ قرآن نظر آتا ہے۔ تیرا بھی نظریہ ہے، میرا بھی نظریہ ہے، قرآن کو کاغذ بھی پاک چاہیے، گتا بھی پاک چاہیے، لکڑی بھی پاک چاہیے، غلاف کے لیے کپڑا بھی پاک چاہیے۔ میں نے کہا ایک قرآن وہ ہے جو تیری اور میری الماری میں ہے، ایک قرآن وہ ہے جو اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہے۔ ہم اس قرآن کی عظمت بھی مانتے ہیں، اس قرآن کی عظمت بھی مانتے ہیں۔ اس قرآن کے قریب کسی ناپاکی کو جانے نہیں دیتے، اور اس قرآن کے نزدیک رب کسی ناپاک چیز کو آنے نہیں دیتا۔ میں نے کہا تیرے جسم پہ، میرے جسم پہ، قاری صاحب کے جسم پہ، عالم دین کے جسم پہ، مولوی صاحب کے جسم پہ، پیر صاحب کے جسم پہ، ہر کسی کے جسم پہ مکھی بیٹھتی ہے، لیکن مکھی کو حکم ہے کہ آمینہ کے لال کے جسم پہ نہیں بیٹھنا۔ کیوں؟ یہ پاک جگہ پہ بھی بیٹھتی ہے، ناپاک جگہ پہ بھی بیٹھتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا جسم پاک ہے، وہاں یہ مکھی بیٹھتی نہیں ہے۔ توجہ کرنا، میں نے کہا یہی مصطفیٰ کا جسم جو ہے وہ صدیق کی گود میں آتا ہے۔ رب نے بتا دیا کہ صدیق کا ظاہر پاک ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب ظاہر تو سمجھ آیا، تو کہتا ہے باطن بھی پاک ہے۔ میں نے کہا نیچے سے سانپ آیا،
فرمایا، اس نے آ کے صدیق کو ڈسا ہے، آپ کی آنکھ سے آنسو گرا ہے، یہ آنسو کہاں پہ گرا؟ کہتا ہے مصطفیٰ کے چہرے پہ گرا ہے۔ میں نے کہا یہ جو آنسو ہے یہ باہر کی چیز نہیں، یہ اندر کی چیز ہے، اس لیے تو میں نے عرض کیا کہ تو کہتا ہے کہ صدیق کی گود میں مصطفیٰ ہے، تو نے یہاں پہ بس کر دی، لیکن میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ صدیق کی گود میں آئے ہیں، رب نے اعلان کر دیا ہے اور دنیا والوں صدیق کا ظاہر بھی پاک ہے، صدیق کا باطن بھی پاک ہے۔